تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وگرنہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بنایا ہے۔ اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، غذا کے بغیر یہ انسان برقرار نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غذائیں اس کے لیے پاکیزہ تھیں وہ سب پیدا کی ہیں، جو چیزیں اس کے بدن کو تقویت پہنچاتی ہیں، نشو و نما میں حصہ دار ہوتی ہیں، ان سب کو پیدا کیا ہے۔ لذا میوے، فروٹ، سبزیاں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے بدن کے کسی نہ کسی حصہ کے لیے مفید نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موسم کی سبزی، موسم کا میوہ ضرور استعمال کریں، یہ نہ کہیں کہ فلاں چیز کو میں نے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر یہ غذا استعمال کرے گا تو زندہ رہے گا۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ بغیر کھانے کے میں زندہ رہ جاؤں تو ماسٹر تارا سنگھ کی طرح ہو سکتا ہے 35-40 دن گزار جائے، تو اس کے بعد پھر اس کو مرنا ہی ہوگا، جیسے وہ بھی مر گیا تھا۔ تو مرن برت ہی اس طرح کی چیزیں جو لوگ رکھتے ہیں۔ ہر انسان کو غذا کی ضرورت ہے، ہر انسان اپنی بقا کے لیے غذا کا محتاج ہے، ہر انسان اپنی موجودگی کے لیے وہ محتاج ہے کہ کچھ نہ کچھ کھائے تاکہ اس کی زندگی برقرار رہے۔ اگر بالفرض ایسی جگہ موجود ہو کہ جہاں اس کو روٹی یہ چیزیں نہیں مل سکتی، مختلف درخت ہیں، ان کے پتے کھا کر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ گھاس ہیں جن کو جانور کھاتے ہیں، وہ بھی کھا کر انسان جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا۔ البتہ انسان کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، حیوانات جانوروں کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، لیکن انسان چونکہ اعلیٰ عرفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل جیسی نعمت دی ہے۔ اس کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ انسان کو اور ایک غذا کی ضرورت ہے جس کا نام ہے علم۔ علم ہوگا تو عقل صاف و شفاف ہو جائے گا، زنگ آلودگی سے بچ جائے گا، صحیح طور پر کام کرے گا۔ لیکن اگر علم کم ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا تو اس کا کام بہت محدود ہوگا، چونکہ اس کے بعد مواد نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، کوئی چیز اس نے پڑھی نہیں تاکہ اس کے عقل کو وہ زیادہ سے زیادہ صاف و شفاف کر سکے۔ لذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علم بہت زیادہ ہے، کائنات کی کروڑوں چیزیں ہیں کہ انسان ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، آسمان کی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، زمین کی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، نباتات جمادات کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں دنیا ترقی یافتہ ہے تو علم کے بھی بہت سارے شعبے ہو گئے ہیں۔ جب بھی آپ علم سنیں، علم کی کوئی بات سنیں، ان باتوں میں سے جو چیز آپ کو سوٹ کرے، اچھی لگے، اس کو لے لیں تاکہ وہ آپ کے پاس جو ہے محفوظ رہ جائے۔ اگر اس کو ہم عقل مند بنیں گے، لکھ لیں گے تو وہ محفوظ رہے گی کاغذات میں۔ کسی وقت آپ کو ضرورت ہوگی پھر کاغذات کو دیکھیں گے، کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی۔ اور اگر لکھیں گے نہیں تو انسان کا ذہن جو ہے اس میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، پھر علم کی چیزیں انسان کو بھول جاتی ہیں، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا۔ البتہ کسی وقت تذکرہ ہوتا ہے، اس وقت کہتے ہیں ہاں مجھے بھی اس چیز کا علم حاصل ہوا تھا لیکن میں بھول گیا تھا۔ بھولنے سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اس کو لکھ لینا۔ اچھا آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جب بھی کوئی اچھی بات سنے اس کو لکھ لے تاکہ ہمیشہ اس کو کام دیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ عقل مند کہلانا ہے تو پھر چیزوں کو نوٹ کرو، اپنے پاس رکھو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو باتیں